السلام علیکم لسنرز، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ میں عاشق دیوانہ تیرا، رائٹر ہیں اس کے عریض شاہ۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو گھر میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زواق نے اسے اندر جانے کا کہتے ہوئے گاڑی کھڑی کرنے چلا گیا۔ اس کا سامان ابھی تک گاڑی میں ہی تھا۔ زواق نے اسے کہا تھا کہ وہ لے آئے گا۔ اس نے موبائل کی روشنی سے سوئچ بورڈ ڈھونڈا جو دروازے کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ اس نے لائٹ آن کی۔ صاف ستھرا جگمگاتا گھر جسے وہ اس دن بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس دن اس نے یہی سوچا تھا کہ یہ گھر وہ زواق کے ساتھ ہی دیکھے گی۔ کیا ہوا احساس، تم یہاں کیوں رکی ہو؟ وہ بھی دروازے کے نزدیک کھڑی تھی جب وہ لوٹ آیا۔ کچھ نہیں، بس آپ کے ساتھ اندر جانا چاہتی تھی، آپ کے ساتھ ہی یہ گھر دیکھنا چاہتی تھی، احساس نے مسکرا کے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ کوئی مایوسی نہ تھی، کچھ حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ زواق نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو آؤ، میں تمہیں یہ گھر دکھاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس دن بھی تم نے یہ گھر نہیں دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں اس دن ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا، لیکن بہت ضروری کام تھا۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو نہیں جاتا۔ اس کا ہاتھ تھام کے اسے گھر کا کونا کونا دکھاتے ہوئے بتانے لگا۔ آج بھی آپ ضروری کام چھوڑ کے آئے تھے نا؟ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے کام کے بیچ بالکل بھی نہیں آؤں۔ مجھے پتا ہے آپ اپنے کام سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ کا یہ پیار آپ کے کام اور اس وطن کے لیے ہمیشہ بنا رہے۔ احساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو میری میٹھی سی جان، اب اگر اجازت ہو تو کچھ کھا لیں، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ احساس کو پتا تھا کہ راستے میں ہوٹل میں اس نے اپنے اور اس کے لیے کھانا پیک کروایا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت سخت لگی ہے۔ آج ہم باہر کا کھانا کھائیں گے، لیکن کل سے کھانا میں گھر پہ بنایا کروں گی۔ احساس نے کچن کی راہ لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ بالکل بھی نہیں، جب تک تمہارے پیپرز نہیں ہو جاتے تب تک تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گے۔ پیپرز کے بعد جو چاہے کرو، ویسے بھی کچھ عرصے بعد تم بچوں میں بزی ہو جاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول کر اس کے آگے چل دیا، جبکہ بچوں کا نام سنتے ہی احساس کے قدم وہیں رک گئے۔ چہرہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا، جبکہ زواق بنا اس کی حرکت پہ غور کیے آرام سے کھانے کی پلیٹیں نکال رہا تھا۔ کیا ہوا جانم، تم وہاں کیوں رک گئے؟ کیا بھوک نہیں لگی؟ زواق مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ احساس بنا کچھ بولے اس کے قریب آ بیٹھی۔ زواق کے ہزار بار منع کرنے کے باوجود اس نے برتن اٹھا کے نہ صرف کچن میں رکھے، بڑے اچھے سے دھو کر واپس سلیقے سے وہیں رکھ دیے جہاں پہلے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زواق صفائی کو پسند کرتا ہے۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے رہنے کی جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ اس نے کبھی زواق کا کمرہ گندا نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی یہ گھر۔ سارا کام ختم کر کے اس نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا، جہاں زواق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک طرف زواق کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک خوف تھا۔ آج سے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ کیا وہ عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے گی؟ کیا وہ ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی گزار سکے گی؟ بہت سارے سوالوں کے ساتھ اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا، جہاں وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ سائڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ کے ایک کونے پہ آ بیٹھی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے زواق نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کیا سوچ رکھا ہے اس چھوٹے سے دماغ میں؟ کون سی سوچ سوار ہے؟ مجھے بتا۔ وہ اس کو تکیے کے ساتھ لگاتا ہوا خود اس پر جھکا ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ پہلی بار تو اس کے اتنے قریب نہیں آیا، پھر اتنا ڈر، نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب زواق نے اس کی دل کی دھڑکن کو اور بھی سلو کر دیا، اس کے لبوں پر جھکا اور اس کو بکھلانے پر مجبور کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سانس کا قطرہ قطرہ پیتے وہ مدہوش ہونے لگا۔ جب اس کی لبوں کو آزادی بخشی تو اس کے چہرے سے جیسے خون نچڑنے والا تھا۔ میری جان، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں کون سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہی سوچ رہی ہو نا کہ اس رشتے میں آنے کے بعد کیا تم ویسے ہی رہو گی جیسے اب؟ وہ جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نہیں میری جان، اس رشتے میں آنے کے بعد ہر لڑکی بدل جاتی ہے۔ اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو جاتی ہے، جس میں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن آئی پرومس تمہیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ان ایگزامز سے پہلے میں تم پر کسی بھی قسم کا بوجھ ڈالوں، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم اپنے اس نئے رشتے کی شروعات تمہارے پیپرز کے بعد کریں گے۔ تب تک مجھے اپنے قریب آنے سے روکنا مت، کیونکہ حد سے میں بھروں گا نہیں، لیکن تمہیں یہ ضرور یاد دلاؤں گا، تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتا سکون سا ہو کر بیڈ پہ لیٹ گیا، جبکہ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جان اب تمہارا ہی ہوں، ساری زندگی دیکھتی رہنا۔ اسے کھینچ کے اگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے وہ اس کے سر اپنے سینے پر رکھ کے سرگوشی نما آواز میں بولا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگ کے پرسکون سے مسکرائی۔ اس کی ماں نے کہا تھا، زواق تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہیں پہچانتا ہے، اس کے سامنے وضاحتیں دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔
اس نے اپنے دونوں بازو زواق کے گرد پھیلائے اور پورے حق سے اس کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون نیند سونے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ زواق کے سینے پر سر رکھے رات اتنی گہری نیند سے سوئی کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی، جبکہ باہر سے آتی آواز اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ اس نے ایک مسکراتی نظر زواق کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر باہر نکل آئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو ایک درمیانی عمر کی عورت ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے اندازہ لگانے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ میڈ تھی۔ بی بی جی آپ جاگ گئیں، بیٹھے میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ کل رات صاحب جی کا فون آیا تھا کہ صبح جلدی آ جاؤں۔ ویسے تو میں جلدی آتی ہوں، لیکن جس دن صاحب جی کو صبح صبح کام پہ جانا ہوتا ہے اس دن جلدی بلاتے ہیں تاکہ جلدی گھر کی صفائی کر سکوں اور تالا لگا کے جا سکیں۔ لیکن کل رات صاحب جی نے بتایا کہ وہ اپنی دلہن کو لائے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں آپ، لیکن کوئی زیور نہیں، کوئی لالی نہیں۔ نئی نویلی دلہن اتنی سادہ اچھی نہیں لگتی، اور پھر شوہر کے دل پر بھی تو خوبصورت بیوی راج کرتی ہے، اسی لیے آج سے ہی تیار رہنا شروع کر دیجئے۔ ویسے تو آپ ہیں بہت خوبصورت، صاحب جی بھول کر بھی کسی اور کو نہ دیکھیں گے، لیکن پھر بھی بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ نان سٹاپ بولے جا رہی، جبکہ احساس اس کی باتیں سن کے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آپ ایسا کریں کہ صفائی کر دیں، ناشتہ میں بنا لیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملازمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک دن کی دلہن کو کام ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ نئی نویلی دلہن گھر پر راج کرتی ہے اور بعد میں بھی یہ سب کچھ آپ نے ہی تو سنبھالنا ہے۔ 4 دن آرام کریں۔ وہ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولی، ارے نہیں میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں، ویسے بھی دیکھیں کام کافی زیادہ ہے اور ناشتہ بنانے میں ویسے بھی بہت وقت لگ جائے گا، آپ جائیں کام ختم کر لیں، تب تک میں ناشتہ بنا لوں گی۔ اس نے زبردستی ملازمہ کو صفائی کے لیے بھیجا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے بہت دل سے زواق کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ کل رات زواق کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کتنا اچھا تھا زواق، اس کی ہر بات کو سمجھتا تھا، چاہے وہ بولے نہ بولے۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑے سے وقت کی ضرورت تھی جو زواق نے اسے دیا تھا۔ زواق کی آنکھ کھلی تو احساس اس کے ساتھ نہیں تھی۔ باہر سے آواز آ رہی تھی، مطلب کہ وہ باہر تھی، شاید ملازمہ۔ وہ خاموشی سے فوراً باہر آ گیا جہاں ملازمہ صفائی میں بیزی تھی۔ اف، وہ کچن میں کھڑی نظر آئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کسی کام کو ہاتھ مت لگانا، ایک بار میری بات مان جاؤ، ایسا ممکن ہے کیا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، زواق غصہ مت کریں، ہم پہلے ہی کالج کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو آج آنکھ اتنی دیر سے کھلی اور آپ ہیں، چلیں آپ جلدی سے یہاں بیٹھ کے ناشتہ کریں، اچھے بچے غصہ نہیں کرتے۔ وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے چھوٹا بچہ بنا چکی تھی، جبکہ اس کے انداز پہ وہ مسکراتا اس کے گال پر جھک گیا۔ زواق اس کی جسارت پر وہ چل آئی اور آگے پیچھے دیکھنے لگی، کہیں ملازمہ نہ دیکھ لے۔ بولو جان، دوسری سائیڈ بھی چاہیے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی دوسری سائیڈ کے گال پر جھکنے لگا، جب احساس نے دھکا دے کے پیچھے کیا۔ بہت بے شرم ہے آپ۔ وہ اپنے چہرے کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شرما کر بولی، لیکن وہاں کسے پرواہ تھی، میں نہا کے آتا ہوں۔ مسکرا کے جانے کے لیے مڑا جب احساس نے اپنے گالوں پر سے ہاتھ ہٹایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو پیچھے کی طرف سے پکڑتا اس کے دوسرے گال کو بھی اپنے جارحانہ پیار سے سرخ کر چکا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ اپنے دل کی سپیڈ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس شخص کے ساتھ گزارا مشکل تھا، اپنے دونوں گالوں پر الٹا ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ واپس آیا تو احساس اس کی تھوڑی دیر پہلے والی جسارت بھلا کے اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ یہ صرف آج کے لیے، آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی، گھر میں ملازمہ ہے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تم بس اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم فیل ہو جاؤ، اور شادی کے بعد اگر تم فیل ہوگی تو امی جان کیا سوچیں گی کہ میں نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا، جبکہ میں تو صاف کہوں گا کہ اس کے اپنے دل میں چوٹ تھا، یہ ٹھیک سے پڑھتی ہی نہیں۔ زواق، اب میں دن رات صرف پڑھ تو نہیں سکتی نا، ٹھیک ہے زیادہ کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس کے اس طرح سے بولنے پہ زواق نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جب وہ اپنی بات بدل گئی۔ صرف صبح کا ناشتہ بنایا کروں گی آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے، پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ زواق نے ایک نظر اس کے چہرے پہ دیکھا، پھر ہاں میں گردن ہلا دی، لیکن اس سے تمہاری پڑھائی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دھیان اپنی پڑھائی پہ دو۔ شوہر تمہارا ISI میں مینیجر ہے اور تم BA فیل، کیا سوچیں گے دنیا؟
اسے تپاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں پاس ہو جاؤں گی، اس نے جوش سے کہا تھا، جس پر زواق نے مصنوعی مسکراہٹ سے داد دی تھی۔ زواق ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہونے چلا گیا، کیونکہ پہلے اسے اپنے سیکرٹ روم میں جانا تھا۔ کالج گھر کے نزدیک تھا، وہ اکیلے ہی کالج آ چکی تھی، جبکہ نہ جانے زواق کہاں تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے زارا کو بتایا تھا کہ اس کی رخصتی ہو چکی اور وہ یہاں کالج کے بالکل قریب ہی رہتی ہے۔ زارا اس کی رخصتی کا سن کے بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن جب اس نے پوری بات بتائی تو بہت پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رحمان انکل اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ زارا سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپاتی تھی، اسی لیے یہ بات بھی اس نے نہیں چھپائی تھی، لیکن پھر بھی یہ نہیں بتا پائی کہ اس کا باپ دولت کی لالچ کی وجہ سے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا رہا تھا۔ اس نے بس یہی بتایا کہ وہ زواق کے ساتھ اس کی شادی پر راضی نہیں ہے۔ مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے۔ سب جاننے کے بعد زارا کا پہلا جملہ یہی تھا۔ وہ سننے کے بعد مسکرائی۔ ضرور ملاؤں گی، بلکہ انہیں دیکھ کر تم شاکڈ ہو جاؤ گی۔ ارے شاکڈ ہی تو ہونا چاہتی ہوں میں ان صاحب کو دیکھ کے۔ آخر دکھتے کیسے ہیں، نیچر کیسی ہے، میری سہیلی کا دل کیسے چرایا، ایک ایک سوال پوچھوں گی اور سالی ہونے کے سارے حق بھی ادا کروں گی، میرا نیک بھی دیں گے۔ وہ بڑے آئے چھپا کے رخصت کروانے والے، جانتے نہیں ہیں مجھے، زارا افضل خان ہے نام میرا۔ زارا اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی جب زواق کلاس میں داخل ہوا۔ سر آج تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، زواق نے کلاس میں داخل ہوتے ہی ٹیسٹ کے لیے کہا تو سارے اسٹوڈنٹ پریشان ہو گئے۔ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں کبھی بھی کسی بھی وقت پیچھے پڑھائے گئے سارے چیپٹر کا ٹیسٹ لے سکتا ہوں، جیسے آج لے رہا ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ یہ سب آپ کو صرف وقتی طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے، کیا پیپرز میں بھی کچھ کر پائیں گے؟ آپ لوگ کچھ پوچھ لیں، اب جلدی سے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ زواق نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بورڈ پر سوال لکھنا شروع کیا، جبکہ کچھ اسٹوڈنٹ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سوال کون سے چیپٹر کا کون سا فارمولہ ہے۔ بس پتہ تھا تو اتنا کہ آج زواق کے چہرے پر جو سختی اور غصہ ہے وہ سب نکالنے والا ہے۔ سب اسٹوڈنٹ بہت پریشان تھے اور انہی میں وہ دونوں بھی بہت پریشان تھی۔ سب کی طرح ان کا بھی وہی حال تھا، جبکہ وہ سوال لکھنے کے بعد حل کرنے کا کہتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے باہر جا چکا تھا۔ سب کو الگ الگ سوال، الگ الگ فارمولہ سولو کرنے کا کہہ کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، جبکہ ساری کلاس مایوسی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سر بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی جو زواق حیدر شاہ کے نکاح میں تھی، اس کی رخصتی ہو چکی ہے۔ اب اس لڑکی کو غائب کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اب وہ زواق حیدر شاہ کے گھر پہ رہتی ہے۔ اب ہم اپنے پیسے کیسے نکالیں گے سر؟ حجاب اور زائم بھی اپنا بچہ غائب کر چکے ہیں۔ وہ ہر طرح سے تیار ہو کر ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے ہمارا آگے کیسے پہنچائیں گے؟ وہی پیسے تو ہم انہیں دینے والے تھے۔ آرڈر بک ہو چکے ہیں۔ 40 من ڈرگ پاکستان پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے ٹرانسفر کروائی جا رہی ہے۔ ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، کہاں سے دیں گے اس آرڈر کی رقم ان لوگوں کو؟ ہمارے پاس تو فی الحال کچھ نہیں، جتنا ہے اتنا دے دو، باقی میں ان لوگوں سے نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کنگ نے اسے لگا تھا اس ساز کو غائب کر کے وہ اپنا مقصد آسانی سے پانے والے تھے اور اپنے پیسے بھی واپس لینے والے تھی، لیکن ایسا نہ ہو۔ ساز اب زواق کے گھر پر رہتی تھی اور زواق کے گھر پر گھسنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ چیل سے تیز نظر رکھنے والا شخص اپنے چاروں طرف نگرانی کرنا اچھے سے جانتا تھا، اور کنگ کو اس وقت اپنے پیسے سے مطلب تھا۔ وہ زواق سے پنگا لے کے اپنے پیسوں پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی تک وہ پیسے ان کے گینگ کے پاس تھے۔ اگر وہ پاکستانی سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے تو ان پیسوں کو نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے جواب دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں ہی کرنا تھا۔ زواق بہت پریشان تھا۔ بورڈنگ اسکول میں حجاب اور زائم کے بچے پر کوئی انجان لوگ نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی خبر ملتے ہی اس نے موسیٰ کو اسکول سے نکلوا کے غائب کر دیا تھا۔ صبح سے لے کے اب تک وہ لوگ اسی کام میں لگے ہوئے۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ موسیٰ کو وقت پہ وہاں سے نکالنے میں کامیاب رہے، ورنہ جانے وہ لوگ اس معصوم بچے کے ساتھ کیا کرتے۔ اسے صبح سے اسی بات کا غصہ تھا۔ ڈرگس اور پیسہ ان لوگوں کے لیے اتنا اہم تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی جان بھی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ غصے سے اپنے کلاس روم میں واپس آیا، جہاں سب لوگ ٹیسٹ دینے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں وہ جو لکھ رہے تھے وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن اسے دیکھتے ہی سب الرٹ ہو کے اپنی پینسل کو پیپر پر چلانے لگے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے سے پیپر اٹھایا اور دیکھنے لگا۔ اوپر صرف ریاضی کے چند الفاظ لکھے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر آؤٹ
کہہ کے کلاس سے آؤٹ کر دیا، اور پھر اسی لسٹ میں نہ جانے کتنے ہی اسٹوڈنٹ کلاس سے آؤٹ ہو۔ جب احساس کے پاس آیا، احساس نظریں نیچے کیے ہوئے اسے اپنا ٹیسٹ دکھا رہی تھی، جس پر صرف 3 ہی لفظ لکھے تھے: 1 2 3۔ گڈ مس احساس، آپ تو بورڈ میں ٹاپ کریں گی، اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ اسی طرح سے وہ کلاس کے سارے اسٹوڈنٹ کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے آیا تھا۔ سے باہر جائیں اور آج کی تاریخ میں 50,000 تک گنتی لکھ کے آئیں۔ آپ کالج کے لیول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اسکول کے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس نے اس کا پیپر ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے زارا کا پیپر اٹھایا۔ سر میں باہر جاؤں؟ زائرہ شاید اپنی بے عزتی سننے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے پہلے ہی بول اٹھی۔ زواق نے سکون سے اس کا پیپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دیکھا میں کیسے بچ گئی؟ بندے کو اپنی قابلیت کا اندازہ خود ہونا چاہیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گئی، جبکہ احساس 50,000 تک گنتی لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا زندگی ہے تیری احساس؟ آج ہی تیری شادی ہوئی ہے اور آج تو یہاں بیٹھ کے گنتیاں لکھ رہی ہے۔ آج چھٹی مار لیتی تو کیا جاتا؟ اب جب گھر جا کے جس کو بھی بتائے گی اس ہٹلر نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو تیرا کتنا مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے ان کی بیوی اتنی نالائق ہے اور وہ خود آرمی آفیسر ہیں۔ زارا اس کے ساتھ بیٹھے اگلے چند صفحے چھوڑ کے 1000 سے آگے لکھنے میں مصروف تھی، جبکہ احساس اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی۔ کل تو اس کی شادی ہوئی تھی، اسے کالج آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کم از کم اتنی بے عزتی تو نہیں ہوتی جتنی آج ہوئی ہے۔ آج تو اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ آج تو اس نے یہ بھی بول دیا کہ وہ اسکول کی لیول کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ غلطی بھی اس کی ہے، اسے زواق کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میتھس لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ زواق کا میسج آتے ہی وہ باہر جانے کے لیے اٹھی اور زارا کو خدا حافظ کہتے وہ باہر آ گئی۔ موڈ خراب تھا، جبکہ اب زواق کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا۔ زواق نے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تو مسکرا دیا۔ 2 منٹ رکو، شام فائل دینے آئے گا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو زواق نے کہا، شام سر کو پتہ چل جائے گا، اسے سب پتہ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کیا بات ہے جانے من، آج موڈ بہت آف ہے۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کے وہ اس کی طرف آیا۔ دور رہیں مجھ سے، بالکل بھی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے۔ ایسے کیسے اتنا سارا ڈانٹ دیا، وہ بھی سب کے سامنے؟ میں کالج لیول کی اسٹوڈنٹ نہیں، اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں میں، وہ اس کے الفاظ دہراتے ہوئے بولی۔ وہ بے اختیار مسکرایا، میری جان تم تو میرے دل کی اسٹوڈنٹ ہو، بہت جلد تمہیں وہ والے چیپٹر پڑھا دوں گا جو آگے ساری زندگی کام آئیں گے۔ اس کے سرخ گال کھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ احساس آگے پیچھے دیکھتی اسے خود سے دور کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش سے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن سامنے زواق حیدر شاہ تھا، جس کے سامنے اس کی مزاحمت کبھی نہ چلی تھی۔ ابھی وہ اس کا روٹھا ہوا انداز انجوائے کر، جب کسی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ سے رکھ کے ایک تماچا اس کے منہ پر مارا۔